السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ اردو رپورٹ میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج تاریخ ہے 4 رجب المرجب 1447 ہجری مطابق 25 دسمبر 2025 بروز جمعرات۔ آج میں حاضر ہوا ہوں ایک تاریخ اسلام کے جھروکوں سے، جس کا تعلق ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ اور آگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ دینی چینل۔ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ ایمان افروز اور اصلاحی واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف سنائے نہیں جاتے بلکہ ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم سنیں گے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس کا تعلق آگ سے ہے، جس نے بڑے بڑے لوگوں کو اور سوچنے اور سمجھنے والے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو اس وقت امیر المؤمنین تھے، اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کے لشکر کے قابو پانے سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں۔ آپ کے لشکر کے قابو پانے سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، یعنی اگر آپ لشکر کشی کریں گے، آپ جنگ شروع کریں گے، اس سے پہلے ہی میں توبہ کر چکا ہوں، میں آپ کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا، میں مسیلمہ کذاب کا داماد۔ یہ مسیلمہ کذاب وہ ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ تو میں مسیلمہ کذاب کا داماد معاویہ بن حرمل ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور مدینہ والوں میں جو سب سے بہترین آدمی ہے اس کے مہمان بن جاؤ۔ ناظرین کرام، یہ مہمان نوازی یہ اسلام کا ایک عظیم الشان جہت امتیاز ہے اور ایک عظیم الشان ایک بہترین سنت ہے، اور اس کی بہت فضیلت ہے مہمان نوازی کرنے کی۔ حالانکہ آج کے دور میں لوگ مہمان سے ڈرتے ہیں اور مہمان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال میں قصہ کو پورا کروں، چنانچہ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا مہمان بن گیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت معاویہ بن حرمل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا مہمان بن گیا۔ ایک مرتبہ مدینے کے پتھریلے میدان میں آگ نمودار ہو گئی۔ اس وقت ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، چلو اور اس آگ کا انتظام کرو، یعنی اس آگ کو بجھانے کا انتظام کرو۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میری کیا حیثیت ہے؟ یعنی میں تو ایک معمولی اور ایک عام انسان ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تو میرے اندر اتنی طاقت کہاں ہے کہ میں آگ کو بجھا سکوں؟ کیونکہ یہ آگ مشہور آگ ہے اور بہت بڑی آگ ابھری تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کیا حیثیت ہے، اور کیا آپ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ پوشیدہ عیوب آپ پر ظاہر ہو جائیں؟ یعنی کہ میں تو ایک تو کمزور اور گنہگار بندہ ہوں، تو میں اگر اس کام کے لیے جاؤں، حالانکہ میرے اندر اتنی خوبی نہیں ہے، تو میرے عیب تو ظاہر ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑے لوگوں کی عادت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا اور اپنے آپ کو کمتر اور اپنے آپ کو بالکل حقیر کہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ کہہ کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسر نفسی فرمائی، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا بتلایا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اصرار فرمایا، یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ کو جانا ہی ہوگا، آپ کو اس آگ بجھانے کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آگ کو دھکے دیتے رہے، یہاں تک کہ جس دروازے سے وہ نکلی تھی اسی میں اسے واپس کر دیا، پھر خود بھی آگ کے پیچھے اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے، پھر باہر آ گئے، اور اس سب کے باوجود آگ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ایک اور روایت ہے جس میں حضرت ابو نعیم روایت کرتے ہیں، یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہی جیسے کاموں کے لیے ہم نے تمہیں چھپا رکھا ہے، یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے ابو رقیہ، یہ اس کی کنیت ہے، انہی جیسے کاموں کے لیے میں نے تمہیں چھپا کر رکھا ہے۔ یعنی یہ عجیب کام ہے کہ آپ نے آگ کو قابو کر لیا، آگ کو بجھا دیا، جہاں سے آگ بھڑکی تھی وہیں آپ نے آپ کو دھکیل دیا۔ تو یہ تھی ایک مختصر تاریخ اور یہ تھا ایک مختصر واقعہ۔ تو ناظرین کرام، یہی وہ ایمان تھا جو آگ کی تپش میں بھی کمزور نہ پڑا، آپ کی آگ کی شدت میں بھی کمزور نہیں پڑا، جو آزمائش کی شدت میں بھی متزلزل نہ ہوا، اور جسے نہ خوف ہلا سکا اور نہ حالات کی سختی جھکا سکی۔ اور یہی وہ یقین تھا جس نے تاریخ کے اوراق پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت و احترام، عظمت اور سربلندی کے ساتھ ثبت کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لے تو آگ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت بن گئی تھی، جس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور وہ بالکل اطمینان سے آگ میں بیٹھے رہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کر لے کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، یا اور بھی کوئی آزمائش ہو، بیماری ہو، تو آدمی اللہ پر بھروسہ جمائے رکھے، بھروسے کو کمزور نہ ہونے دے۔ اگر ہم ایسا بھروسہ اور ایسا توکل اللہ پر کر لیں تو ہر چیز، اگر ہم نے ایسا توکل اور اللہ پر، ہمارے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ہی سچا، پختہ اور غیر متزلزل ایمان عطا فرمائے جو ہر امتحان میں ثابت قدم رہے اور ہر مشکل میں اللہ پر کامل توکل سکھائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام کامیابی نصیب عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو اور چینل کو
سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔